حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضرات، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، پیر و مرشد، ہادی کائنات، صاحب قرآن، صاحب شریعت، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات جہانوں کے پیر، سراج منیر، سید الثقلین، امام الاولین والآخرین، حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نوٹ کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق لے کر چلے جاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار سنو، میرے آقا کا کردار کتنا عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں میرے آقا کے اخلاق اور کردار کی گواہیاں دی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند و بالا اخلاق پر فائز یاب ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ کہیں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرات آؤ، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والا نبی، سارے جہانوں کے لیے حضرات سکون اور امن اور سلامتی کا پیغام لے کے آنے والا نبی، طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر بھی دعائیں کرنے والا نبی۔ حضرات میں نبی کا پیغام دینا چاہتا ہوں، کونین کے تاجدار سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو، جو بندہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میرے محلے کے اندر فلاں بندہ بیمار ہے اور اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا ہے، اس کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ گھر سے نکلا ہے اور تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے نا، آسمان کا رب کہتا ہے میرے فرشتوں یہ جو بندہ گھر سے نکلا ہے اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس کا پتہ لینے کے لیے، اس کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر۔ آسمان کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرات پتہ ہے کتنے فرشتے ہیں؟ کتنے فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ 70,000 فرشتے۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر بڑی سعادت کی بات ہے اس بندے کے لیے۔ صبح کے وقت میرے آقا فرماتے ہیں صبح کے وقت نکلا، شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ شام کے وقت نکلے کسی کی تیمارداری کے لیے، صبح تک ساری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، قاری صاحب دعا کرو، مفتی صاحب، خطیب صاحب دعا کر دو، بڑا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، دل کو سکون نہیں ہے، کاروبار نہیں صحیح چلتا، گھر کے اندر بڑی پریشانیاں ہیں، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ خوشحالی دے دے، سارے معاملات درست ہو جائیں۔ او یار غور تو کرو، اس بندے سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کے لیے آسمان کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرات نکلا کرو، پتہ لیا کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کردار ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا پتہ لیا جائے، ان کی تیمارداری کی جائے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ رحم کرو تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ حضرات میں حالات حاضرہ اور معاشرے کی بھی تھوڑی سی منظر کشی کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری حالت کیسی ہے، آج ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اگر کسی چودھری کا، کسی بڑے کا، کسی وڈیرے کا، کوئی کار پجاروں والا، کوئی روپے پیسے والا، کوئی کوٹھی بنگلے والا، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم ایل اے، اس کے سر میں تھوڑی سی تکلیف بھی ہو جائے، درد بھی ہو جائے، لوگ لینے لگا کے پتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا حال پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، چودھری صاحب حضرات فلاں بندہ، فلاں ایم پی اے، فلاں ایم ایل اے بیمار ہے، اس کا پتہ لینے کے لیے لوگ لینے قطار در قطار بڑے جوش کے ساتھ اس کا حال پوچھنے کے لیے
لیے جا رہے ہیں. اگر کوئی محلے کا نمازی, کوئی مسلمان بھائی, کوئی محلے کا ساتھی, حضرات کوئی غریب, کوئی عام آدمی بیمار ہو جائے, اس کا پتہ لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے, اس کا حال پوچھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. حضرات یہ میرے نبی کی سیرت نہیں, یہ میرے نبی کا اخلاق نہیں, یہ میرے نبی کا کردار نہیں. میرے نبی نے غریبوں کے ساتھ دوستی لگائی ہے. اے کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ, اونچا درود پڑا کرو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگوں مجھے ملنا ہو میرے گھر میں آ جایا کرو, گھر میں نہ ملا کروں تو مسجد میں آ جایا کرو, مسجد میں بھی نہ ملا کروں تو کسی غریب کے دروازے پہ دستک دینا. مجھے جب فارغ وقت ملتا ہے نا تو میں کسی غریب کا حال پوچھنے کے لیے چلا جاتا ہوں, میں کسی غریب کا حال پوچھنے کے لیے چلا جاتا ہوں, میں کسی یتیم کے سر پہ سایہ شفقت والا ہاتھ رکھنے کے لیے چلا جاتا ہوں. حضرات میں کس نبی کی بات کر رہا ہوں؟ حضرات ساری کائنات کا امام ہے, ساری کائنات کا سردار ہے, جہانوں کا پیر ہے, انبیاء کا بھی امام ہے. حضرات توجہ کرنا, میرے آقا کی دعائیں کیسی ہیں؟ حضرات ہماری دعائیں ہوتی ہیں نا, دنیا کے اندر شہرت مل جائے, مال مل جائے, پیسہ مل جائے, عزت مل جائے, ہمارا وقار ہو, ہماری عزت ہو, لوگ ہمیں سلیوٹ ماریں, لوگ ہمیں سلام کریں. کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لو. آقا فرماتے ہیں, اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. اللہ مجھے زندگی دینا, مسکینوں والی زندگی دینا. اللہ مجھے موت دینا, مسکینگی کی حالت میں مجھے موت دینا. اللہ روزے قیامت مجھے کھڑا کرنا, اب بڑے لوگوں کے ساتھ نہیں, چودھریوں کے ساتھ نہیں, وڈیروں کے ساتھ نہیں. حضرات آقا فرماتے روزے قیامت مجھے کھڑا کرنا, اللہ مسکینوں کے گروہ میں مجھے کھڑا کرنا, مسکینوں کے گروہ میں. قوت عشق سے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. حضرات بڑوں کا حال تو ہر کوئی پوچھتا ہے, پیسے والے کا حال تو ہر کوئی پوچھتا ہے, سوٹ بوٹ والے کا خیال تو ہر کوئی رکھ لیتا ہے, اس کو سلام تو ہر کوئی کرتا ہے. مزہ تو تب ہے تو ایک کوٹھی کا مالک ہو اور ایک غریب کا حال پوچھنے کے لیے جائے, تو ایک دکان کا مالک ہو اور ایک یتیم کا حال پوچھنے کے لیے جائے. حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائیے, ایسی چیزیں چھوڑ دیجئے. کہنے والا کہتا ہے بن جاتے ہیں اپنے, بن جاتے ہیں سب اپنے, جب کچھ پاس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے غربت میں وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ تو غریب ہے, اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس کیا لینے جانا ہے. اور میرے بھائیوں, ان غریبوں کی قدر کا کیا پتا. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑی غریب ہے, اور دنیا کائنات میں آپ سے بڑا بھی تو غریب آیا ہے. حضرات میرے آقا کے گھر میں 40 دن کھانا نہیں پکتا, چولہا نہیں چلتا, اس سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے. 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے. میرے آقا کا فرمان ہے کتنے سال؟ 500 سال. حضرات 500 سال تو کسی چیز کا انتظار کرتے کرتے گزار کے دیکھ, تجھے پتا چلے گا 500 سال انتظار کی گھڑیوں میں گزارے تو کتنے مشکل گزرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں 500 سال یہ غریب جنت میں پہلے چلے جائیں گے. حضرات اللہ سے مانگو, اللہ سب کچھ عطا کرے, اللہ دنیا بھی عطا کرے, آخرت بھی عطا کرے, لیکن فرق نہ کرو. اب پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہے, چند دن پہلے پشاور ایک مدرسے کے اندر دھماکہ ہوا ہے. حضرات میں منظر کشی کچھ اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں, دل خون کے آنسو روتا ہے. کون سی بات بندہ کرے یار. تھوڑی دیر پہلے جمعے کی تیاری کر, اتنا زور سے ڈھول بجا, بینڈ باجوں کی آواز ہے, بنگڑوں کی آواز. میں نے سمجھا کوئی شادی ہے. اللہ کی قسم میں اٹھا, مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا میں جا کر دیکھ کے آتا ہوں. اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرات روڈ بلاک ہے, ناچ رہے ہیں, ڈھول بج رہا ہے, بینڈ باجے ہیں, حضرات علم اٹھائے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کی آمد کا جشن ہے. اللہ سے دعا کرو یار اللہ امت کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. طائف کی وادیوں میں میرے آقا نے مارے کھا کے کہا تھا اللہ یہ نہیں جانتے, یہ بیچارے بولے بالے ہیں, انہوں نے ظلم کر بھی لیا, کوئی بات نہیں, تو ان کو ہدایت نصیب فرما دے. حضرات اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے.